بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے بنایا، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ بالکل نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی گئی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس کی آواز قدرے اونچی ہوگی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، آج تم نے کیا عجیب دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گھڑے سے لگ رہی تھی، کوئی مسلسل پکار رہا تھا، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروگا مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور دروازے پر دستک دیں گے۔ جہنم کا فرشتہ مالک باہر آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے اور باہر تشریف لے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، جہنم کے دروگا نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس لیے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں۔
کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے اسے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور اس بات کا اقرار کرے گا کہ یا اللہ، تو نے میری بہت بہترین تخلیق کی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ، میں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔